اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہاردہ معصومین کی حیات طیبہ سیاسی و فکری کے عنوان سے ہماری پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناچیز میسم نقوی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا شمشاد رضوی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے مواخات اور رسول خدا کا مدینہ آنا، ہجرت کرنا اور پورا ایک تسلسل، اور اب یہ ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی، اس کی مسجد کا قیام اور اس میں پھر سیاسی اور سماجی اور اس طرح سے سلسلہ شروع کیا، جو کہ ایک ریاست مدینہ کا ایک تصور جو ہمارے پاس ہے، اور یقیناً رسول خدا اس کے بانی ہے، اس کے مؤسس ہیں۔ تو اس کے آگے چل کر کیا ایسے اساسی قانون تھے، کیا ایسے قوانین رسول خدا نے بنائے، کن چیزوں کو جو ہے پریورٹی کی بنیاد پر رسول خدا نے اجرا کیا اس کا، تو آپ اس کا ذرا کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جناب میسم نقوی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم، خاص طور سے طاہر صاحب جو کام اپنے پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں آگے بڑھا رہے ہیں، سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ ہماری گزشتہ گفتگو جو ہوئی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پہنچنے کی، اور مدینے پہنچنے کے بعد حکم خدا سے مسجد بنانے کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عہد اخوت، اس موضوع تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام صرف نماز روزے کے لیے تو آئے نہیں تھے، تو اصل میں حکومت خدا کو قائم کرنا تھا، حکومت اسلام کو قائم کرنا تھا۔ تو جب نماز کا حکم آیا تو رسول اللہ نے نماز قائم کی۔ چنانچہ مدینے میں آنے کے بعد جو پہلا حکم آیا ہے وہ نماز جمعہ کا آیا ہے۔ تو نماز جمعہ کا جب حکم آیا تو پیغمبر اسلام نے نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے جو ہے جناب مصعب ابن عمیر کو معین کیا تھا، اور ان کو پہلے سے بھیج دیا تھا جماعت کرنے کے لیے، لیکن جب جمعے کا حکم آ گیا تو پھر یہ گرچہ جوان تھے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان کو معین کیا اور یہ نماز جمعہ پڑھانے لگے۔ اور ایک صحابی تھے بنام اسعد، تو کبھی کبھی جناب مصعب پڑھاتے تھے، کبھی اسعد پڑھاتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مسجد بنانے کے بعد اور عقد اخوت کے بعد جو ہے قانون اساسی کو اہمیت دی، اور قانون اساسی اگر نہیں ہوگا تو کس بنیاد پر حکومت چلے گی۔ اس لیے قرآن کی روشنی میں جو ہمیں ملتا ہے مختلف قرآنی آیات میں، اس میں قانون اساسی میں سب سے پہلی آیت تو ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر جو اولی الامر ہیں۔ اس سے اولی الامر سے مراد جو رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ بعض لوگ اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حکومت جہاں جہاں بھی حکومت مسلمانوں کی، اس کا جو بادشاہ ہو، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، غلط کار ہو، وہ اولی الامر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اولی الامر جو رسول اللہ کے بعد جانشین ہے، اور جس کی تشریح جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث میں بھی پائی جاتی ہے، اور دوسرے جو اصحاب ہیں انہوں نے روایت کی ہے، تو اس میں مراد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے 11 امام ہیں۔ تو صاحبان امر یعنی اولی الامر وہ لوگ ہیں جو علی حاکم سرپرست تھے، ذوالعشیرہ سے لے کے مختلف موقعوں تک، اور خاص طور سے غدیر خم میں جب رسول اللہ نے ان کو آفیشیلز کہہ لیجئے، یا صحیح طور سے اعلان بلغ ما انزل الیک کہہ لیجئے، میں اس طرف ابھی نہیں جاتا ہوں۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرنی تھی۔ اب ایک دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں
عرض کروں جس سے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت اسلامی کی بنیاد کی آپ دیکھیں تنازع. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع اختلاف. عربوں میں اتنا زیادہ اختلاف پایا جاتا تھا، ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوتا تھا سردار. اب اگر سردار کے سردار سے نہیں بنی ہے تو اب جنگیں شروع ہو گئی، اور جنگیں 70 سال تک چلتی رہی ہیں، 100 سال تک چلتی رہی ہیں. تو نزاع کا اختلاف ختم کرنے کے لیے، جھگڑیلو کی بات کو ختم کرنے کے سب سے پہلا ایسا رسول اللہ نے باندھ دیا سب کو عقد اخوت کر کے، تاکہ یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائے. جب ایک کو دوسرے سے بھائی بنا دیا نا تو جھگڑے کی بنیاد تو یہی سے ختم ہو گئی. تو عقد اخوت قائم کرنے کے بعد قانون اساسی بنایا. یہ بڑی اہم بات ہے. دور اندیشی تھی رسول یہ دور اندیشی تھی، یعنی یہ قانون اساسی پہلے نہیں بنایا اور عقد اخوت بعد میں. پہلے عقد اخوت قائم کر دیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ سیاسی سلسلہ ہے. تو اس میں جو ہے آیت نمبر جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم. یہاں پر آیا. اب دیکھیں گے اب اس کے بعد اگر تم میں نزاع پایا جا رہا ہے، جھگڑا پایا جا رہا ہے، فردوہ الی اللہ والی الرسول. تو اب اس کو اللہ اور رسول کی طرف لے آؤ. مقصد کیا کہنا ہے کہ اب جھگڑا اب شروع جب ہوتا ہے تو اب پہلے تو ہے کہ اطاعت کریں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی. لیکن کہتے ہیں پھر بھی انسان ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، جو مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اب اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو پھر اب تم اللہ اور رسول کی طرف جاؤ اور ان سے اپنا فیصلہ کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم قیامت کے دن اور اللہ پر تمہارا یقین ہے تو تم جو ہے اس قانون اساسی کے سلسلے میں آگے بڑھو اور اللہ کے رسول کی جو ہے کہتے ہیں ذالک خیر و احسن تاویلا. کہتے ہیں کہ یہی بات بہتر ہے. تو اب آپ غور کیجیے، یہ صرف بعض لوگ اس کو قرآن کی آیت ایسے سوچ کر کے اور سوچ کر کے سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں اور ہم نے حکومت اسلامی بنائی، ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں. یہی تو اصل بنیاد ہے کہ جو ہے قانون اساسی کی بنیاد جو ہے رسول اللہ نے ان باتوں پر رکھی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہتے ہیں کہ اگر مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول اس کا فیصلہ کر دے تو پھر ان کے لیے بہتر یہی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گمراہ رہے گا. اب یہاں پر چند باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں. اطاعت خدا، اطاعت رسول اور پھر صاحبان امر کی اطاعت. میں اسی کی طرف ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو آیت پڑھی 159 سورہ نساء کی، جس میں اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کا حکم دیا گیا ہے اور ایک پورا تسلسل سے بتایا گیا ہے کہ یعنی کسی اور کی اطاعت آ ہی نہیں سکتی، اس میں تسلسل کے ساتھ ہے. تو اگر اس میں تنازع ہو جائے، امت میں تنازع ہو جائے، لوگوں میں تنازع ہو جائے، تو یہ تو نہیں کہا کہ اپنی رائے قائم کر کے کچھ بنا لو یا اپنی رائے لے آؤ. اس میں صاف اور صاف بالکل الفاظ میں یہی کہ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ یا رسول اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ. تو اس میں یہ کہ یہاں پر کوئی شائبہ آ ہی نہیں سکتا کہ اپنا قیاس لے آئے بندہ یا اپنی کوئی ارادہ لے آئے. اس سے انسان کو اپنی طرف نہیں لے جانا ہے بلکہ رسول اور اللہ کی طرف لے جانا ہے. یعنی حکومت اسلامی بھی اگر قائم ہے تو اس میں بھی رسول کا دیکھا جائے گا، ان کے احکامات دیکھے جائیں گے، ان کی حدیث یا اللہ کے احکامات. جی 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 جی. تو اس میں جو ہے یہ اہم بات اور ضروری بات یہ تھی کہ قانون اساسی جو بنایا ہے پیغمبر اسلام نے وہ اسی قرآنی آیات کی بنیاد کے اوپر. تو جتنی بھی احکام اب آپ کو ملے گا، اب آ جائیے اصول دین کو، فروع دین کو، احکام کو. اب اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ عقید توحید ہے، جس میں عقیدے کی بنیاد اگر انسان کی درست ہو گئی تو پھر اس میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا. تو عقید توحید کو محکم بنانے کے لیے بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس پر لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. اور سب سے چھوٹا سا تو سورہ جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے. اور اس اخلاص میں اتنی جامعیت ہے کہ نہ کوئی وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ لڑکا ہے نہ باپ ہے اور پھر ہمسر بھی نہیں ہے. تو یہ جو موضوع ہے توحید کا بڑا اہم ہے. تھوڑے الفاظ ہیں لیکن جامعیت ہے اس کے اندر. اب اس کے بعد رسالت کے بارے میں تو بہت سی آیتیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اسی طرح نبی الامی، یہ ساری آیتیں جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 ہے اور اسی طرح یہ دوسری آیتیں ہیں. تو جب بنیاد پڑ گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا ہے، اطاعت کرنی، تو اب اسی پر سارے احکام آ جائیں گے. اب آ جائیے
مثلا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصول دین، فروع دین، اس کے بعد احکام، اور احکام کے تحت اخلاقیات آ جائیں گے۔ اب جب اس طرح ایک حکومت کی تشکیل پائی جائے گی، یہ سب بتائیں گے، اخلاقیات رسول بتائیں گے، یہ اللہ کے رسول بتائیں گے، اور جب رسول نہیں رہیں گے تو رسول کے بعد وہ شخصیت جو ان کے جیسا معصوم ہو، یعنی حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں پہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو کرنٹ موضوع ہی چل رہا ہے، کوئی کسی مفتی صاحب نے گستاخی کی ہے کہ امی کا مطلب جہالت ہوتا ہے، جاہل، یعنی کہ رسول خدا کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو یعنی کہ امت میں یعنی اتنے مفتی ہو گئے اور اتنے بڑے، ان کو آج تک یہ نہیں، اگر معلم میں اخلاق آیا، جو ہمیں پڑھانے آیا، جو ہمارا تزکیہ کرنے آیا، جو ہمیں کتاب کی تلاوت ہمارے لیے کر رہا ہے، وہ اگر خود نہیں جانتا، امی جو ہے وہ سے آیا ہوا ہے، یعنی جو تمام بلاد کی ماں ہے وہ مکہ معظمہ ہے، تو اس میں وہ منہم ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے منہم، اسی مکے کے درمیان سے آئے، تو امی سے مراد جو ہے جاہل نہیں ہے، امی سے مراد جو ہے وہ انسان جو مکے کے درمیان میں پیدا ہوا ہے، اصل موضوع یہ ہے۔ ورنہ اگر وہ جاہل ہوتا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھنے کے لیے جو قلم منگایا گیا، اور حضرت علی کچھ لکھ رہے تھے اور رسول اللہ نے کہا نہیں اس کو مٹا دو، انہوں نے کہا نہیں ہم لکھ چکے، ہم نہیں مٹائیں گے، وہی لفظ رسول کا معاملہ تھا۔ تو اگر وہ پڑھے نہیں تھے تو کیسے انہوں نے دیکھ لیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ pڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو آخر وقت میں قلم اور دوات کیوں مانگا تھا؟ سب سے بڑی بات تو خود یہی ہے کہ قلم اور دوات مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ لیکن یہ وہ آیت جو موضوع لا تخطہ، کبھی اپنے آپ نے ہاتھ میں قلم نہیں لیا ہے، اس بات کی کہ قلم نہ لینا اور ہے، لکھنا اور ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ لکھنا نہیں سکتے تھے اور لکھنا نہیں جانتے، قلم نہ لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، قلم ہاتھ میں نہیں لیا، یہ بہت سی بات ہو سکتی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہے امی کا مطلب وہ صحیح نہیں تو سمجھ سکے، ورنہ ایک آدمی اگر بالکل جاہل ہوتا تو پھر یہ کیوں کہتا فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا، اس جیسا ایک قرآن تم لے کر کے آؤ۔ اگر وہ جاہل ہوتا یا امی ان کے مطلب کے لحاظ سے تو پھر یہ پھر کیا کہتے ہیں لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، ساری دنیا کے جن اور انس مل کر کے چاہیں اور ایک دوسرے کے ظہیرہ، ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں تو وہ لا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن کی معجز نمائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو رسول کے لیے شرط عصمت ہے، خاص طور سے فقہ جعفری میں، کہ رسول کو، امام کو معصوم ہونا ضروری ہے، اور دوسرا معجزہ، صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی نبی صاحب اعجاز نہیں ہے اور صاحب عصمت نہیں ہے تو نبی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے رسول جو ہے معجزہ بھی رکھتے تھے، قرآن جیسی کتاب، اور تلوار بھی تھی، اور اسی کے ساتھ بہت سے معجزے تھے کہ آپ کے دست مبارک پر ذرات آ کر کے کلمہ پڑھتے تھے، اشارہ کرتے تھے، درخت آ جاتا تھا، اشارہ کرتے تھے، چاند ٹکڑے ہو جاتا تھا، اشارہ کرتے تھے، سورج آ جاتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ نبی کو، رسول کو معجزے والا ہونا ضروری ہے، اور وہ معصوم تھے۔ تو یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ مسجد بنائی، مسجد بنانے کے بعد عقد اخوت قائم کیا، اور پھر اب حکومت اسلامی کی طرف آئے ہیں، اور یہ قانونی اساسی بنایا گیا۔ اب اسی کے بعد سے سیرت میں جو بات آئے گی وہ جنگوں والی بات آئے گی، لیکن قانون اساسی پہ تھوڑی سی گفتگو اور ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ جنگ بعد بھی ہوئی ہیں، جب اس سے کئی قسم کے جو ہے 4-5 قسم کے دشمن تھے، اس میں یہودی تھے، عیسائی تھے، منافقین تھے، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو جنگ احزاب ہوئی، احزاب کا مطلب حزب کی جمع احزاب ہے، یعنی مختلف گروہ کے لوگ مل کر کے انہوں نے جنگ کی تھی۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ جنگ بدر سے شروع کریں گے، اس پر آئیں گے۔ تو یہ جو قانون اساسی جو ہے، اصل یہ تھا کہ امت کو ایک کیا جائے، امت واحدہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تنازعتم، تو اس میں کیا ہو جائے گا فشلتم، اب جو ہے اس میں بکھر جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے تم کو ایک موضوع پر لانے کے لیے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو یہ اللہ کی رسی، بعض لوگ قرآن کہتے ہیں، بعض لوگ رسول کی ذات کہتے ہیں، لیکن اصل میں حبل اللہ سے مراد اہل بیت ہیں۔ تو یہ کہ جب قرآن اور رسول کے ساتھ حبل اللہ کو، یعنی اہل بیت کو آپ تھامے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ قانون اساسی ہے۔ اگر مسلمانوں نے
اللہ کے رسول کے بعد اہل بیت کو ساتھ دیا ہوتا، جیسا کہ غدیر میں ثقلین کی حدیث آئی ہوئی ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے، وعطرتی اہل بیتی، کہ ہم تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں اور تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ قانون اساسی تھا، یہ تاکہ امت واحدہ کی تشکیل ہو۔ اور کبھی وحدت کس اعتبار سے؟ اللہ کے عقیدے کے اوپر کہ اللہ ایک ہے، رسول، قرآن، اور اسی طرح جو مشترکہ چیزیں ہیں اس پر لوگوں کا یقین ہونا، تاکہ امت واحد کنتم خیر امت، یہ تم جو ہے بہترین امت ہو۔ قرآن نے جو ہے مدح کی ہے امت محمدی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سلسلے میں ایک موقع پر حضرت ابراہیم کو بھی امت کہا ہے، وہ کان امت قانتہ۔ ہاں، تو حضرت ابراہیم اکیلے امت تھے، وہ اکیلے امت تھے، لیکن ہمارے پیغمبر کی جو ہے امت ہے جو سب سے افضل ہے۔ اور اس کو جناب موسیٰ نے پوچھا تھا مناجات میں کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس امت کو فضیلت حاصل ہے دوسری امتوں پر، تو جواب آیا تھا کہ ان کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ولایت ہے، جمعہ ہے، عاشورہ ہے اور غدیر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو امت واحدہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اچھا، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی سے چلتے چلتے، جیسے آپ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکومت اسلامی کے ظاہر قائم کرنے والے، اور ظاہر ہے وہ پوری کائنات کے عالمین کے رسول ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح سے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدہ، اللہ نے وطہورا، اللہ نے یہ زمین میرے لیے مسجد قرار دی ہے۔ یعنی اس میں آپ ایک تو فقہی حکم نکالتے ہیں، لیکن اس میں آپ کیا پیغام اس میں اس حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ مسجد سیاسی بھی ہے، اجتماعی جگہ بھی ہے، اس میں سیاسی احکام بھی ہیں، معاشرتی احکام بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، لیکن رسول خدا ایک اس میں کوئی جرنل آپ کوئی اصل میں یہ موضوع اصل ہے کہ یہ ضمیر کی طرف اشارہ ہے، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ یہ فقہی کتابوں میں خاص طور سے بخاری وغیرہ میں بھی آیا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام سجدہ کرتے تھے زمین پر، اور جس دن پانی برس جاتا تھا، مٹی گیلی ہو جاتی تھی، تو کھجور کی پتیوں پر آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری طرف اگر مسجد بنانے میں اس مسجد نبوی کو بھی آپ لے لیں تو اس سے اس کا تھوڑا سا مفہوم الگ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس مسجد کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس مسجد کو لیں تو پھر اس میں ظاہر قانون اساسی و حکومت اسلامی اور ساری بنا جو ہے، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں کہا گیا تھا کہ جو ہے مسجد صرف نماز و روزے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام اسلامی، عبادی، فرہنگی، ثقافتی، اجتماعی، سیاسی سارے موضوعات پر وہاں گفتگو ہوگی اور ہوتی رہی، اور اسی طرح حکومت اسلامی کی تشکیل پائی جو مسجد نبوی میں تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، جس طرح سے آپ نے ملاحظہ کیا، ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے احزاب اور جنگوں کا ذکر بھی آئے گا۔ تو آج کے لیے مجھے اور مولانا شمشاد رضوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔